ایک اور ڈسپنسیشنل خطرہ اناجیل میں موجود خداوند یسوع کی تعلیم کی اہمیت کو کم کرنا ہے، کیونکہ وہ مصلوبیت سے پہلے دی گئی تھی۔ اور یوں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پرانے عہد کی تعلیم ہے جو ہم پر لاگو نہیں ہوتی۔ تو اگر انہیں یسوع کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یسوع نے نہ صرف اپنی زندگی میں پرانے عہد کو پورا کیا بلکہ اس نے نئے عہد کی بنیاد بھی رکھی۔ نئے عہد کے لیے اس کی تعلیمات بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، اور بعد ازاں رسولوں کی تعلیم کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اور متی 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں موجود ارشاد اعظم اس کا ثبوت ہے، جہاں یسوع نے حکم دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یسوع نے واضح طور پر بتایا کہ یہ تمام تعلیمات اور ہدایات ہر دور کے ایمانداروں پر لاگو ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ بس خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی بہت اہمیت ہے، اور یہ نئے عہد میں کلیسیائی دور کے لیے بنیادی تعلیم ہے۔ جیسے دعائے ربانی نئے عہد کی دعا ہے، پہاڑی واز کا اطلاق آج بھی ہم پر ہوتا ہے، اور جوبلی گاسپل جس کی یسوع نے منادی کی وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم خوشخبری کو سمجھ سکیں۔ متی 5:19 میں یسوع نے پہاڑی واز میں کہا کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ ان حکموں، تو وہ انہی حکموں کی بات کر رہا ہے جو کہ پہاڑی واز میں خداوند یسوع نے دیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان حکموں کو پورا کرنا ہے، اور متی 7:24 کے ان الفاظ کے ساتھ وہ پہاڑی واز کو ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ پھر سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی باتیں ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور اسی پر ہمیں اپنی زندگیاں تعمیر کرنی ہیں۔ اور یوحنا 14 سے 17 باب میں وہ بنیادی تعلیم دیتا ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں نئے عہد میں آپ کو کیسے کام کرنا ہے۔ اور یوحنا 14:26 میں وہ کہتا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ باتیں جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی تمام تعلیمات کو اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ وہ کلیسیائی دور کے لیے بنیادی تھیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ روح حق انہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، تو انہیں اس بنیاد پر قائم رہنا ہے۔ یوحنا 16 باب کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ روح حق تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ تعلیم اعمال، خطوط اور مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ تو رسولوں کی تعلیم کی بنیاد بھی دراصل خداوند یسوع کی تعلیم ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یسوع صرف پرانے عہد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ اس لیے بھی آیا کہ نئے عہد کی بنیاد ڈالے۔ پیشن گوئی کی اگلی کنجی دراصل وضاحتی نبوت کے مسئلے کو سمجھنا ہے، جو بائبل مقدس کی تشریح کے مرکزی دھارے کو الگ کرتی ہے، اور اسے ہم میلینیل ایشو کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تمام تاریخ 1000 سال بادشاہی کے سنہری دور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مکاشفہ 20ویں باب میں اسے 1000 سالہ بادشاہی کہا گیا ہے۔ یہ راست بازی اور خوشحالی اور امن کا دور ہوگا، اور پوری دنیا کا ایک ہی حکمران ہوگا، یسوع مسیح۔ دیکھیں، بنی نوع انسان ہمیشہ سے ایسے دور کی امید میں رہے ہیں، لیکن احمق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے یہ سب کچھ بنا لیں گے۔ نمرود کے بابل کا برج بنانے سے نیپولین اور ہٹلر جیسے فاتحین تک، ان لوگوں نے پوری دنیا پر بادشاہی قائم کرنے کی کوشش کی جو 1000 سال تک قائم رہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تمام حکمران گناہ گار تھے اور حکمرانی کرنے کے اہل نہیں تھے، بس ان کا اختتام اچھا نہیں ہوا۔ پوری تاریخ میں تاریکی کی قوتیں خدا کی بادشاہی کے خلاف کھڑی رہی ہیں۔ دونوں زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتی تھیں۔ شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی ایک ہی حکومت اور مذہب ہو، اور مخالف مسیح ان کا حکمران ہو، اور وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ لیکن کنٹرول خدا کے ہاتھ میں۔ اس نے بابل کے منصوبے کو بھی ناکام کیا، اور آنے والے وقت میں بھی ایسا کرے گا۔ تاریخ ایک عظیم نقطۂ عروج کی طرف بڑھ رہی جب شیطان کی بادشاہی ظاہری طور پر پھیل جائے گی، اور یہ مصائب کا دور ہوگا۔ پھر خدا اس کی عدالت کرے گا اور اسے تباہ کرے گا، اس سے پہلے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کو ہلاک کرے۔ اور جب مسیح دوبارہ آئے گا تو خدا اپنی بادشاہت اور بادشاہ کو مقرر کرے گا، اور وہی ہمارا فاتح اور حکمران یسوع بادشاہ ہوگا۔ وہ زمین پر امن کے ساتھ حقیقی بادشاہی قائم کرے گا۔ صرف خداوند ہی اس قابل اور اس لائق ہے کہ وہ زمین کی بادشاہتوں پر حکومت کرے۔ پرانے عہد نامے کے نبیوں کی متواتر رویا یہی تھی کہ مسیح یسوع ابن داؤد اپنی قدرت میں آئے گا اور زمین پر اپنی حقیقی بادشاہی قائم کرے گا۔ وہ یروشلم سے لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ یہ میسیانک بادشاہی دراصل پرانے عہد کی پیشین گوئیوں کی تکمیل ہے۔
حتیٰ کہ جب نبیوں نے گناہ کے باعث اسرائیل کو جھڑکا تو بھی انہوں نے اختتام مستقبل کی جلالی بادشاہت پر کیا۔ یسایہ دوسرے باب کی دوسری اور چوتھی آیت اس کی ایک مثال ہے، جہاں لکھا ہے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہمیں بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے۔ کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور بھالوں کو ہنسویں بنا ڈالیں گے، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اب یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، آپ اس کی کتنی بھی روحانی تشریحات کیوں نہ کریں، یہ دنیا میں امن سے متعلق ہے۔ اقوام متحدہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ان کا ویژن ہے، لیکن یہ مستقبل میں ہوگا، یہ اس وقت میں پورا نہیں ہوا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، لیکن یقیناً یہ پورا ہوگا جب یسوع صلح کا شہزادہ آئے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ اب دیکھیں یسایہ 9 باب کی 6 اور 7 آیت، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت، اس دنیا کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ یہ زمینی تخت کی بات ہو رہی ہے، لکھا ہے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ اس وقت یسوع یروشلم میں داؤد کے زمینی تخت پر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ آسمان پر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہے، لیکن ایک دن جب یسوع واپس آئے گا تو وہ زمینی تخت پر بیٹھے گا، یعنی داؤد کے تخت پر، اور یروشلم سے دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ ہے جو یہ پیشین گوئی ہمیں بتاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ اس کے حقیقی معنوں کو قبول کریں گے یا نہیں۔ اب کلیسیا میں اس کی ایسی روحانی تفسیریں کی جاتی ہیں کہ خطرہ لاحق ہے کہ ہم کلام کے اصل مفہوم اور مطلب ہی سے نہ بھٹک جائیں۔ پرانے عہد نامے کے نبیوں کا ایمان تھا کہ یہ پیشین گوئیاں حقیقت میں پوری ہوں گی۔ مسیح یسوع کے سنہری دور کی توقع یسوع کی زمینی زندگی میں اسرائیلی کر رہے تھے۔ ابتدائی کلیسیا اور آج کے کٹر یہودی بھی اسی کی توقع رکھتے ہیں۔ نبیوں کے مطابق تاریخ کا نقطہ عروج یہ ہوگا جب ابراہیم کے ساتھ خدا کے غیر مشروط عہد کے تمام وعدے حقیقی اور مکمل طور پر پورے ہوں گے۔ اب ان وعدوں کے 3 پہلو ہیں، اور ہم نے انہیں 3 عہدوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں پہلا ہے برکت کا وعدہ، یعنی نجات، جو نئے عہد کے ذریعے سے پورا ہوا، جو ہمیں نئی پیدائش اور ہر ایک روحانی برکت کثرت سے عطا کرتا ہے۔ اس کی پیشین گوئی یرمیہ 31 باب میں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل کے ساتھ ایک قوم ہونے اور سرزمین کا وعدہ جو انہیں دی گئی، یہ استثنا 29 اور 30 باب میں ہے، اور یہ وعدہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی سرزمین کے پورے طور پر مالک ہوں گے۔ نمبر 3، ایک بادشاہی کا وعدہ، داؤد کے عہد کے وسیلے سے ایک تخت اور بادشاہ کا وعدہ جو خدا نے داؤد سے کیا کہ اس کی نسل میں سے ایک بیٹا ہوگا جو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور وہ پوری دنیا پر یروشلم میں داؤد کے تخت سے آخر تک حکمرانی کرے گا۔ اب یہ تمام عہد 1000 سالہ بادشاہی میں پورے ہوں گے۔ اب پرانے عہد نامے میں اس بادشاہی سے متعلق تمام معلومات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ نئے عہد میں اس کا زیادہ ذکر ہو، صرف اس معلومات میں اتنی سی کمی تھی کہ اس بادشاہت کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ بس نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 1000 سال کا عرصہ ہوگا۔ مکاشفہ 20 باب میں اس کا ذکر ہے، اور اسی لیے اس میسیانک بادشاہی کا ایک اور نام ہے ملینیم۔ اگرچہ نئے عہد نامے میں اس میسیانک بادشاہی سے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، تو بھی کلام کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خدا نے اپنی سوچ نہیں بدلی۔ خدا نے یہودی نبیوں کی امید کو ترک نہیں کیا، بلکہ تصدیق کی کہ یہ پیشین گوئیاں اب بھی حقیقی طور پر پوری ہوں گی۔ مثلاً یسوع کی پیدائش کے بارے میں فرشتے نے مریم کو بتایا، اور اس کا ذکر لوکا 1 باب کی 31 سے 33 آیت میں ہے۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ ایک واضح حوالہ ہے جس میں داؤد کے عہد کا میسیانک بادشاہی میں پورا ہونے کا ذکر ہے۔ یسوع ابھی تک یروشلم میں داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھا، لیکن جب وہ دوبارہ آئے گا تو بیٹھے گا،
اور پھر متی 19ویں باب کی 28ویں آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہاں یسوع میسیانک بادشاہی کا ذکر کر رہا ہے جب زمین نئی بنائی جائے گی اور سب کچھ نیا ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے جو پیشین گوئیاں نبیوں نے کی ہیں وہ درست ہیں۔ وہ تصدیق کرتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت بھی موجود ہوں گے اور 12 رسول اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 تختوں پر بیٹھیں گے۔ وہ ایک حقیقی میسیانک بادشاہی میں اسرائیل کی امید کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اور مثال ہمارے پاس ہے جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے رسولوں پر ظاہر ہوا۔ اعمال پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب یہ واضح ہے کہ وہ میسیانک بادشاہی پر یقین رکھتے تھے۔ اب ان کے یسوع سے یہ سوال پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے اپنی تعلیمات میں انہیں اس تصور سے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ تمہیں زمینی میسیانک بادشاہی کو حقیقی طور پر نہیں لینا۔ تو وہ اس بادشاہی کی توقع کر رہے تھے، اور ان کا سوال دراصل وقت کے بارے میں تھا کہ کیا تو یہ ابھی کرے گا یا بعد میں کسی وقت کرے گا۔ وہ جانتے تھے کہ مسیح آئے گا اور اس بادشاہی کو قائم کرے گا۔ جبکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا مسیح تھا، تو ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت نہیں تھا کہ وہ اس بادشاہی کو قائم کرتا۔ پس یسوع نے اعمال پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں انہیں جواب دیا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے کہ تم یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے میسیانک بادشاہی کے قیام کے لیے وقت مقرر کیا ہے، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ تو میسیانک بادشاہی کے لیے تیار کرنے کی بجائے اس نے انہیں کلیسیائی دور کے لیے تیار کیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہودی نبیوں کو تمہیں سنجیدگی سے نہیں لینا، کیونکہ اس بادشاہی کا قیام تو کلیسیا کے وسیلے ہی ہوگا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میسیانک بادشاہی قائم ہوگی، لیکن کس وقت ہوگی یہ خدا جانتا ہے۔ اعمال 3 باب کی 20ویں اور 21ویں آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب یسوع آئے گا تو میسیانک بادشاہی قائم ہوگی۔ پطرس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے، اگر تم ایسا کرو گے تو خدا مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا یعنی یسوع کو بھیجے گا۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ اب انسان کا گناہ اس زمین پر لعنت لے کر آیا، اور بائبل نبوت کرتی ہے کہ مسیح آئے گا اور سب چیزوں کو اصل برکت کی حالت میں بحال کرے گا، جبکہ سب چیزوں کی بحالی کا وقت جس کا پطرس ذکر کر رہا ہے وہ حقیقت میں 1000 سالہ بادشاہی ہے۔ اور پطرس کے مشاہدے سے یہ ثابت ہوا کہ تمام نبیوں نے اس بحالی کے وقت کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام نبیوں نے آنے والی میسیانک بادشاہی پر بات کی۔ تو یہاں پر پطرس تصدیق کرتا ہے کہ جب یسوع آسمان سے واپس آئے گا تو وہ زمین پر اپنی بادشاہی قائم کر کے سب چیزوں کو اصل حالت میں بحال کرے گا۔ اور پھر مکاشفہ 19 باب میں بیان ہے کہ یسوع قدرت اور جلال کے ساتھ آئے گا اور زمین پر اپنی میسیانک بادشاہی قائم کرے گا۔ مکاشفہ 20ویں باب میں یہ ہے، جو کہ پرانے عہد نامے کے بھیدوں کی ایک واضح تصدیق ہے۔ لفظی تشریح کے ایک پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ اصل میں اس وقت سننے والوں نے کلام کو کیسے سمجھا۔ کچھ دوسرے اوقات میں بھی خداوند یسوع نے خدا کی بادشاہی کا ذکر کیا جسے یہودی سننے والوں نے میسیانک بادشاہی کے طور پر سمجھا۔ مثال کے طور پر متی 6 باب میں مذکور دعا میں جب یہ کہا گیا ہے تیری بادشاہی آئے، یہ میسیانک بادشاہی کے قیام کے بارے میں ہے۔ جب یسوع نے منادی کی کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے تو انفرادی نجات کے اطلاق کے ساتھ ساتھ اسے بنی اسرائیل قوم کے لیے میسیانک بادشاہی کی پیشکش کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل اسے بادشاہ کے طور پر قبول کرتے تو وہ جی اٹھنے کے بعد ہی میسیانک بادشاہی کو قائم کرتا، لیکن چونکہ انہوں نے اسے رد کیا تو یہ میسیانک بادشاہی ملتوی ہو گئی اور ایک اور نسل کو دے دی گئی۔ یہودی رہنماؤں سے ٹھکرائے جانے کے بارے میں تمثیل کہنے کے بعد یسوع نے متی 21:43 میں کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ اسی طرح شاگرد بھی اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ متی 25ویں باب کی 31ویں سے 34ویں آیت میں یسوع میسیانک بادشاہی کی بات کر رہا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، یعنی اس زمین پر۔
اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور وہ بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ یہاں پر بھی یہ میسیانک بادشاہی کا ذکر ہے۔ پیشین گوئی کے نقطۂ نظر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہم 3 مختلف سوچوں کا ذکر کریں گے اور آپ ان 3 نبوتی گروہوں میں سے ایک ہوں گے۔ آپ اس مسئلے پر کسی کے نقطۂ نظر سے یہ جان سکتے ہیں کہ اس کا نبوتی نقطۂ نظر اصل میں کیا ہے۔ ان میں سے پہلی پوزیشن ہے پری ملینیلزم۔ پری کا مطلب ہے پہلے، تو پری ملینیلزم یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگی، یعنی مسیح اپنی دوسری آمد پر خود اس زمین پر اپنی وعدہ کی ہوئی بادشاہی قائم کرے گا، پرانے عہد کے نبیوں کی رویا کو پورا کرتے ہوئے۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر 1000 سال اس میسیانک بادشاہی میں حکومت کرے گا، اس سے پہلے کہ ہم ابدیت میں داخل ہوں۔ تو پہلی 3 صدیوں تک ابتدائی کلیسیا کا نقطہ نظر یہی تھا، اور میں بھی یہی مانتا ہوں کیونکہ پیشین گوئی کا لفظی مطلب یہی ہے۔ اصل میں تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں، تو اگر آپ پیشین گوئی کا لفظی مطلب لیتے ہیں تو آپ پری ملینیل ہیں۔ ہم اسے واضح طور پر مکاشفہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ 19ویں باب میں ہم مسیح کی واپسی کو دیکھتے ہیں، اور پھر مکاشفہ 20ویں باب کی 1 سے 6 آیت میں ہم اسے 1000 سال تک حکومت کرتے دیکھتے ہیں، بالکل سیدھے اور صاف معنوں میں۔ یسوع زمین پر واپس آتا ہے اور اپنی بادشاہی قائم کر کے 1000 سال تک حکومت کرتا ہے۔ یہ ہے ملینیم۔ تو دیکھیں، پیشین گوئی کی لفظی تشریح کا پہلا فوری نتیجہ دراصل پری ملینیلزم ہے، اور اگر آپ پری ملینیل نہیں تو آپ پیشین گوئی کو لفظی معنوں میں نہیں لے رہے۔ ہو سکتا ہے آپ جان کر حیران ہوں کہ تاریخ میں کلیسیائی ترقی کی وجہ سے بیشتر مسیحی پیشین گوئی کے لفظی معنوں کو نہیں لیتے، بس ان کا تعلق دوسرے گروہوں میں سے ایک سے ہے۔ اب دوسرا نقطہ نظر ہے اے ملینیلزم، جو تاریخ کلیسیا میں غالب نقطہ نظر بن گیا۔ یونانی میں اے کا مطلب ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ زمین پر 1000 سالہ میسیانک بادشاہی کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ مسیح جب آیا تو کلیسیائی دور کو لے کر آیا، اور اس طرح روحانی طور پر خدا نے پیشین گوئیوں کو کلیسیا کے ذریعے پورا کیا، نہ کہ لفظی معنوں میں اسرائیل کے ذریعے۔ ان کے نزدیک ان ساری پیشین گوئیوں کی علامتی تشریح ہونی چاہیے کہ مسیح کلیسیا کے ذریعے سے روحانی حکمرانی کرے گا، اور مکاشفہ 20ویں باب میں 1000 سالہ بادشاہی دراصل کلیسیائی دور کی تصویر ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ ایک دن یسوع آ کر ہمیں آسمان پر لے جائے گا، لیکن اس کی کوئی زمینی بادشاہی نہیں ہوگی، اور پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیاں لفظی تشریح کے مطابق پوری نہیں ہوں گی، اور ملینیلزم کو غیر روحانی اور حد سے زیادہ لفظی سمجھا جاتا ہے۔ پھر سے بتاؤں، اے ملینیلزم دراصل خداوند یسوع کی زمین پر بادشاہت کے متعلق سارے حوالہ جات کو روحانی اور علامتی طور پر بیان کرنے کا نام ہے، اور یوں پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیوں کو اسرائیل میں پورا ہوتے نہیں دیکھتے، اور وہ ان وعدوں کے لفظی معنوں سے انکار کرتے ہیں۔ 4 صدی میں ایک شخص آگسٹن تھا جس نے اس خیال کو بڑھاوا دیا۔ اس سے پہلے کی کلیسیا پیشین گوئی کو لفظی معنوں میں ہی لیتی تھی، لیکن آگسٹین نے سوچا کہ مسیح یسوع کے زمین پر 1000 سال بادشاہی کرنے کا خیال کافی مادیت پسند سا لگتا ہے اور اس میں روحانیت نہیں ہے، اور تب سے یہ تھیولوجی کافی غالب ہو گئی اور رومن کیتھولک کلیسیا میں اسے قبول کیا جانے لگا، اور حتیٰ کہ اصلاحات بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ لفظی تشریح کی طرف واپس آیا جائے، لیکن پیشین گوئیوں کے معاملے میں اصلاحات کرنے والے کچھ ثابت قدم نہیں رہے، وہ آگسٹین کے ساتھ متفق تھے۔ بس اسی لیے یہ پروٹیسٹنٹ ڈینومینیشنل چرچز کا ایک عام نقطہ نظر رہا ہے۔ وہ مکاشفہ 20ویں باب میں درج 1000 سالہ بادشاہی کو کلیسیائی دور کی تصویر مانتے ہیں، جس میں مسیح کلیسیا کے ساتھ حکومت کرتا ہے، اور شیطان کو مسیح نے باندھ دیا ہے، اگرچہ انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ تو دندناتا پھر رہا ہے۔ اب جبکہ کلیسیا کے مطابق ان میں پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، تو اسرائیل کے لیے شاید کچھ نہیں بچتا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس نقطہ نظر میں میسیانک بادشاہی کی پیشین گوئیوں کو علامتی طور پر بیان کیا جا رہا ہے اور حقیقی طور پر پورا ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب یوں تو خدا اپنے ہی کلام کے ساتھ بے وفا اور عہد توڑنے والا ٹھہرا۔ اب تیسرا نقطہ نظر ہے پوسٹ ملینیلزم۔ پوسٹ کا مطلب ہے بعد میں۔ اب یہ پوسٹ ملینیلسٹ بھی زمین پر خدا کی حقیقی اور سیاسی 1000 سالہ بادشاہی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ان 1000 سالوں کے بعد ہوگی، یعنی اس 1000 سالہ بادشاہی کو کلیسیا قائم کرے گی، خداوند یسوع خود نہیں۔ کلیسیا پوری زمین کو فتح کرے گی اور 1000 سال کے لیے اسے اطمینان میں لے کر آئے گی۔
اور پھر کلیسیا خداوند یسوع مسیح سے کہے گی کہ ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے، اے یسوع اب آپ آ سکتے ہیں۔ اب اس منظر نامے میں کلیسیا سب کچھ بحال کرے گی اور مسیح یسوع کی شخصی واپسی کے بغیر یہ بادشاہی کرے گی۔ ہر ایک قوم میں سیاسی قوتوں پر ہم غالب ہوں گے، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرتے ہوئے، تاکہ دنیا کو مسیحی کیا جا سکے۔ لہٰذا یسوع 1000 سال تک کلیسیا کے ذریعے بادشاہی کرے گا، لیکن خود زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ وہ کلیسیا کی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد واپس آئے گا۔ آج کل اسے ریسٹوریشنزم کہا جاتا ہے، ڈومینین تھیولوجی اور کنگڈم ناؤ تھیولوجی کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد اعظم کی تشریح قوموں کو شاگرد بنانے کے بارے میں ہے، بجائے انفرادی طور پر۔ مطلب یہ کہ زمین پر خدا کی بادشاہی کو لانے کے لیے سیاسی طور پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی زبردست رویا ہے، یہ بڑی مثبت اور خوش آئند بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، اور یہ لفظی تشریح کے اصولوں کی تردید کرتی ہے۔ ان دنوں میں جب مسیحیت کا سیاسی رسوخ کافی بڑھ رہا تھا، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نقطہ نظر کو کافی سپورٹ ملی، لیکن عالمی جنگوں کے بعد اس کی مقبولیت میں کافی کمی آ گئی۔ بائبلی نقطہ نظر زیادہ متوازن ہے، جو کہتا ہے کہ دنیا تاریک ہوتی جا رہی ہے، اور مصائب کے دور تک اور مسیح کے آنے تک یہ تاریکی کی آخری حد تک پہنچ جائے گی۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں بیان ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ صرف یسوع ہی تاریکی کی قوتوں کو شکست دے سکتا ہے اور اپنی بادشاہی قائم کر سکتا ہے۔ اب یہ منفی نہیں بلکہ حقیقی نقطہ نظر ہے، صرف یسوع ہی اس زمین کو درست کر سکتا ہے۔ اور اس کا مثبت پہلو یہ ہے، جب کہ زمین تاریک ہو رہی ہے تو کلیسیا روشن ہوگی، اور یہ ارشاد اعظم کی تکمیل میں کامیاب ہوگی، اور تمام قوموں میں سے بہت سی روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنے گی۔ مکاشفہ 5ویں باب کے مطابق کلیسیائی دور کے آخر میں ہم مختلف قوموں میں سے بچائے گئے لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھتے ہیں۔ اب پوسٹ ملینیل ویو کا اصل خطرہ یہ ہے کہ یہ کلیسیا کے اصل مقصد سے ہمارا دھیان ہٹاتا ہے، جو کہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہے، یعنی بشارت اور شاگردیت کے ذریعے سے روحوں کی نجات۔ اس کے بجائے یہ ہمیں ایک نئی رویا دیتا ہے کہ ہم سیاسی قوت اور عہدے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کے سیاسی ڈھانچوں اور اداروں پر غالب ہوں، جن کو خداوند یسوع مسیح اپنی آمد ثانی پر ختم کر دے گا۔ بس یہ نقطہ نظر کلیسیا کو ان کے اصل مقصد اور ان کی اصل ذمہ داری سے بھٹکا کر اس پروجیکٹ کی طرف لے کر جاتا ہے جو ناکام ہونے والا ہے۔ اب ہاں، دنیاوی ڈھانچوں میں بھی مسیحیوں کو شامل ہونا چاہیے۔ ہمیں سیاست میں، عدلیہ میں، میڈیا میں، آرٹس میں، آئی ٹی میں، ہر ایک پہلو میں مسیحی لوگ چاہیے، لیکن ہمارا حتمی مقصد یہ ہے کہ انجیل کی روشنی ہر ایک جگہ چمکے، کیونکہ روشنی جتنی اونچی جگہ پر ہوگی اس کا اثر اور اس کی پہنچ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس دور کے لیے خدا کا مقصد ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسیح یسوع کے لیے جیتیں، نہ کہ اس دنیا پر تسلط جمائیں۔ یسوع نے اس بات کو واضح کیا جب اس نے کلیسیائی دور کے آغاز میں ہمیں یہ حکم دیا۔ اس نے کہا کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو۔ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ لفظی تشریح کا نقطہ نظر پری ملینیل ہے۔ بس اب سے میں فرض کرتا ہوں کہ ہم بائبل مقدس کو اس کے سیدھے معنوں میں سمجھیں کہ یسوع 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے آئے گا، جبکہ دوسرے نقطہ نظر پیشین گوئیوں کی روحانی تشریح کر کے اسرائیل کے وعدوں کا کلیسیا پر اطلاق کرتے ہیں۔ خداوند کے زمین پر آ کر بادشاہی قائم کرنے سے پہلے ایک خاص وقت ہوگا جسے مصائب کا دور کہتے ہیں۔ نبیوں نے اس کا بیان کیا، اور مکاشفہ کے 6 سے 18ویں باب میں بھی بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خداوند اس دنیا کی بادشاہتوں کی عدالت کرے گا۔ پس یہ خداوند کا دن بھی کہلاتا ہے۔ کچھ نبی جیسے کہ یرمیا اپنے صحیفے میں اسے درد ذہ کے وقت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اسے مسیح کے درد ذہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع نے آنے والی بادشاہی کو اس طرح بیان کیا کہ وہ زمین پر ابن آدم کی نئی پیدائش کی بات کرتا ہے۔ متی 19:28 میں یہ لکھا ہے، تو اس زمین پر بادشاہی کے آنے کو ایک بچے کی پیدائش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ زمین ایک حاملہ عورت کی طرح ہے جو ایک بچے کو جنم دینے والی ہے، یعنی خدا کی بادشاہی کو۔ لیکن زمین پر گناہ اور لعنت کی وجہ سے بچے کی پیدائش سے پہلے درد ذہ آ جاتا ہے۔ پیدائش 3 باب میں ذکر ہے کہ گناہ میں گرنے کے بعد خدا نے حوا سے کہا کہ اب زمین پر گناہ اور اس لعنت کے سبب سے اب جب بھی تو بچہ جنے گی تو درد کے ساتھ جنے گی، کیونکہ آپ کے بدن میں دراصل گناہ کی موجودگی پیدائش کو روکتی ہے۔ اسی طرح جب مصائب کے دور میں خدا کی بادشاہی اس زمین پر
ظاہر ہونا شروع ہوگی، حقیقی طور پر یہاں پر آنا شروع ہوگی، تو گناہ اور لعنت کی وجہ سے یہ زمین درد ذہ کی طرح کا تجربہ کرے گی۔ یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب خدا کی بادشاہی اس دنیا پر قابض تاریکی کی قوتوں کا مقابلہ کرے گی۔ تو یہ دراصل درد ذہ کا حتمی وقت ہوگا، اور اس کے بعد خدا کی بادشاہی اس زمین پر پیدا ہوگی۔ تو جب یسوع کی واپسی کے نشانات کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی بادشاہی کے آنے کے نشانات کیا ہوں گے، تو یسوع نے مصائب کے دور کے درد ذہ کا ذکر کیا۔ متی 24ویں باب کی 7ویں آیت میں یسوع نے کہا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ اصل معنوں میں یہاں پر درد ذہ کا ذکر ہے، یعنی بادشاہی کی پیدائش سے پہلے 7 سال شدید درد ذہ کے ہوں گے، یعنی مصائب کا دور، اور ہم اس وقت کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور نبیوں نے اس مصائب کے دور کا، اس درد ذہ کا ذکر کیا ہے کہ مسیح کی آمد کے بعد وہ اپنی بادشاہی زمین پر قائم کرے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں اس کی کامل تصدیق کی گئی ہے، جس میں مصائب کے دور کا ذکر ہے 6 سے 18ویں باب تک، اور پھر آمد ثانی کا ذکر 19ویں باب میں ہے، اور اس کے بعد میسیانک بادشاہی ہے 20ویں باب میں، اور آخرکار 21ویں اور 22ویں باب میں پھر ابدیت کا ذکر ہے۔ تو مختصر دہرائی دیکھ لیں تو پیشین گوئی کا پورا فریم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، مسیح کی پہلی آمد سمیت اس کے مرنے اور جی اٹھنے کے، اور دوسرے نمبر پر ہے موجودہ کلیسیائی دور جس میں ہم جی رہے ہیں۔ نمبر 3، کلیسیائی دور ختم ہوگا، ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر مصائب کا دور ہوگا جو کہ درد ذہ کا دور ہے۔ اور چوتھے نمبر پر پھر مسیح یسوع کی آمد ثانی ہوگی اور وہ مصائب کے دور کو ختم کرے گا۔ اور 5ویں نمبر پر میسیانک بادشاہی یعنی 1000 سالہ بادشاہی، اور 6 نمبر پر اس 1000 سالہ بادشاہی کے بعد یہ کائنات تباہ کر دی جائے گی اور سفید تخت کی عدالت ہوگی، اور آخرکار 7ویں نمبر پر نیا آسمان اور زمین ہوگی اور ہم ابدیت میں ہوں گے۔